ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے شرک جو ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات کی کسی کو برابر ماننا یا اس کے مقابلے ماننا یا اس کے جیسا ماننا یا اس سے اوپر ماننا، یہ تمام صورتوں میں شرک ہوتا ہے۔ اور بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھنے میں شرک ہوتی ہیں، اصل میں وہ شرک نہیں ہوتی، جیسے کہ وہابیوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں شرک ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی کو خدا مانتا ہے تو پھر ویسی صورت میں اس کو شرک کہیں گے، اور اگر وہ کسی کو مانتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل نہیں مانتا تو شرک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بہت ساری صورتیں حال ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں دیکھنے میں وہ شرک سے مشابہت لگتی ہے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ڈاکٹر وغیرہ سے دوائی لا کر اگر ٹھیک ہوتا ہے تو وہ اگلے مریض کے لیے یہ سجیشن دیتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر اس مرض کو ٹھیک کر دیتا ہے یا اس بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہے، تو لفظی اعتبار سے تو یہ بھی شرک نظر آ رہا ہے، کیونکہ بیماری سے شفا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ مگر یہ شخص کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اس بیماری میں شفا دیتا ہے یا اس بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہے، تو کیونکہ یہ شرک اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو دل کی نیت ہوتی ہے اس ڈاکٹر کو خدا کے مثل سمجھنا نہیں ہوتی، اس کے مقابلے سمجھنا نہیں ہوتی، یا خدا جیسا سمجھنا نہیں ہوتی، نہ ہی وہ صفت اس کے اندر ڈاکٹر کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ شرک کی صورت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ کا نظریہ اس میں خدائی کا نہیں ہوتا تو وہ شرک نہیں ہوتا، اگرچہ دکھنے میں وہ لگے۔ اب اگر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مزار کے اوپر چادر چڑھا دی یہ شرک ہے یا چیز شرک ہے، تو شرک اس چیز کا بھی نام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہو، کسی اور کے لیے اس کو ثابت کیا جائے تو وہ شرک ہے۔ مثلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے عبادت کرنا، کسی اور کے لیے کی جائے تو پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزار پر معاذ اللہ چادر چڑھانا کہیں ثابت ہے؟ اگر اللہ کی مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہو تو کسی اور کی مزار پہ چادر چڑھانا وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض جو جاہل ہوتے ہیں وہ صحرا باندھنے کے لیے دولہا کو شرک بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صحرا باندھا نہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان کو دو چیزیں شرک اور بدعت یہ رٹوا دی جاتی ہیں، اور اس کے تحت وہ ہر چیز کو ان دو کیٹیگری سے ہی ڈیفائن کرتے ہیں، ان کے پاس تیسری کوئی سمجھ نہیں ہوتی، یا تو اس چیز کو شرک بول دیں گے یا بدعت۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کسی بندے نے کسی اللہ تعالیٰ کے ولی سے مانگا تو یہ شرک اس صورت میں ہوگا جبکہ ولی کو خدا سمجھ کے مانگا، یا یہ تصور کہ اس پہ دی ہوئی ہر طاقت یا یہ جو ہماری مدد کرے گا یہ خود سے کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اللہ کے مقابلے میں ہے، تو ایسی صورت میں شرک ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ یہ جو ولی اللہ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور طاقت سے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی معاملے ہیں کہ اس کا دینا، اس کا رحم کرنا، کرم کرنا، یہ سب اس کی ذاتی ہیں، یعنی اس کو کسی نے دی ہوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام مخلوقات پہ جو بھی ان کے فعل ہیں، ان کے کرنے کی طاقت ہے، چاہے وہ اچھائی میں ہو، لوگوں کی مدد میں ہو، یہ جتنے بھی ان سب کے معاملے ہیں جو وہ مدد کرتے ہیں، یہ سب جو ہے ان کی ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے۔ تو اگر آپ یہ قاعدہ یاد کر لیں گے کہ اگر کوئی کسی کی طاقت کو اپنی ذاتی مانے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نہ مانے، تو اس صورت میں شرک کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ مانتا ہے کہ ان کی اپنی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو کیونکہ جو مین سورس آف پاور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے اگر عطا کی ہے تو بندے کا شرک تو ویسے ہی ختم، کیونکہ شرک تو ہوگا ہی اس صورت میں کہ جب یہ کہے کہ فلاں کے پاس بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح طاقت ہے، تو جب یہ مقابلہ آ جائے گا نا کہ اللہ کی طرح طاقت ہے، اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شرک۔ اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی چیز عطا کرتا ہے اور اس کے پاس بھی برابر کی چیز ہوتی ہے، پھر بھی عطا کرنے والا افضل رہتا ہے دوسرے کے مقابلے کیونکہ اس نے دیا ہے، تو یہاں پہ بہت بڑا فرق رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، اولیاء کو جو طاقت دی ہے مدد کرنے کی، تو یہ سب پر طاقت وہ ہے عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ لہٰذا جب اللہ کی دی ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اگر ولی نبی سے مانگتے ہیں تو وہ شرک اس لیے نہیں ہے۔ اور کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ ولی کو خدا تصور کرتا ہو یا کسی نبی کو خدا تصور کرتا ہو، معاذ اللہ ایسا ہے ہی نہیں یقیناً۔ اگر وہ کسی مزار پہ جا کے اپنی فریاد جو ہے وہ کرتا ہے یا صاحب مزار سے جو مدد مانگتا ہے تو ایسی صورت میں بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مانگ رہا ہے۔
اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفت ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہیں اور وہ بندے کے پاس بھی ہیں. مثلا یہ کہ کریم ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، مگر یہ کہ بندے کے لیے حضور علیہ السلام بھی کریم ہے. اسی طرح بہت سارے معاملوں میں بندہ بھی رحم دل ہو جاتا ہے. تو بندے کا کسی پر رحم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کرنا یہ مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا رحم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عطا ہے. تو ایسی صورت میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے اس کے اوپر بہت زیادہ رحم کیا یا اس نے کرم کر دیا. تو یہ کرم اور رحم کرنا بھی اس طرح شرک نہیں ہوگا جب تک وہ مقابلے میں نہ ہو یا برابر نہ سمجھا جائے. تو اسی طرح اگر بہت ساری مدد میں آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے شفا دے دی یا فلاں شخص نے کھانا دے دیا یا فلاں شخص نے ہماری مدد کی، اب ایسے تو مدد اللہ ہی کرنے والا ہے، مگر یہ کہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنائے، ذریعے بنائے، آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں. اور کسی کا نظریہ ان کو خدا سمجھ کے مدد لینا نہیں ہوتا. جب خدا سمجھ کے مدد لینا نہیں ہوگا تو شرک بھی نہیں ہوگا. اب یہ ان کا صرف باطل خیال بچا کہ ہر چیز ان کو شرک نظر آتی ہے، اگرچہ شرک کی صحیح تعریف بھی لوگ جانتے نہیں ہیں ان میں سے اکثر، لیکن بدعت یہ شرک کے جو ہے مسلمانوں پہ فتوے لگاتے ہیں. تو اسی طرح مزارات پہ جا کر یہ کسی نیک بخت سے، کسی ولی اللہ سے، پیر و مرشد سے اگر وفات کے بعد بھی ان سے مدد طلب کی جائے تو بالکل جائز ہے. پتھر میں حسن لالے پرن